ضیاء بھائی اور حماس بات آتی ہے کہ سوشولوجی میں ایک پرسپیکٹیو ہے ایوولوشنری پرسپیکٹیو, ناٹ دی تھیوری آف ایوولوشن. اس میں ہسٹوریکل اور ایوولوشنری پرسپیکٹیو میں وہ یہ کوٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ چیز نیچرل نہ ہوتی تو یہ تھرو آؤٹ ہسٹری نہ چلی آ رہی ہوتی. وہ کہتے ہیں آپ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قوم لوط کے زمانے سے چلی آ رہی, بلکہ اس سے بھی پہلے وہ کہتے ہیں. تو ایک چیز اتنا عرصے سے چلی آ رہی ہے, وہ چیز کیسے ان نیچرل ہو سکتی ہے؟ لیکن یہی نیچرل اور فطرت کا جو فرق بتایا تھا شروع میں آپ نے, ہاں جی, کہ دیکھیں نیچرل چیز کا یہ مطلب ہے پھر آپ جانوروں کی جو حرکتیں ہیں, جانوروں کے اندر پھر کیا کہتے ہیں کہ اس میں پیڈوفیلیا بھی ہے, اس کے اندر نیکروفیلیا بھی ہے, مطلب یعنی وہ بلکہ کھا جاتے ہیں اپنے, بچے کھا جاتے ہیں اپنے, یہ کر جاتے ہیں, وہ بھائی نیچرل ہے. ہاں ٹھیک ہے, ایک آدھ بچہ پیدا ہے اسے مطلب یعنی بلینڈر میں ڈال کے اس کا جوس بنا کے پی لو, مطلب کوئی مسئلہ نہیں, مطلب یہ نہیں اس طرح بھی نہیں ہے. اس پرسپیکٹیو سے تو پھر وہ جو وومن پہ ظلم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مار بھی شروع سے چلی آ رہی, وومن کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. سیم ہیرس باقاعدہ کہتا ہے کہ ریپ جو ہے نا از ون آف دا اولڈ میتھ وائبل فارم آف گیٹنگ ریپروڈکشن, گیٹنگ یور اسپرم ہیڈ. مطلب یہ انہوں نے اس کے بھی جسٹیفیکیشن کر. دیکھیں یہ جو ورڈ نیچر ہے نا, لفظ نیچر, یہ ڈینجرس ہے اور اس کے پیچھے آپ پالیٹکس کھیل رہے ہیں. ایکچولی میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ فطرت کچھ اور چیز ہوتی ہے, نیچر کچھ اور چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, نیچر اینیملسٹک ہو سکتی ہے, لیکن جو فطرت ہے وہ ایک وہ انٹ انسان کے اندر سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فطرت رکھی ہوئی ہے نا, وہ بہت ہی مطلب یعنی خوبصورت چیز ہوتی ہے. وہ بندے کو انسان کی اصل کے ساتھ جوڑتی ہے. اس معاملے میں ہومو سیکشولیٹی نہیں فٹ بیٹھتی اس کے ساتھ, یعنی آپ کی فطرت کے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو یعنی ابھی ہم بات کر رہے ہیں, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک فار ایگزامپل ایک لڑکا ہے, ٹھیک ہے, وہ بایولوجیکل میل ہے, لیکن اس کو سائیکولوجیکل, جو بھی ہم اے پی اے کی بات کر رہے تھے, ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے کہ وہ اپنے آپ کو فیمیل کنسیڈر کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی بایولوجیکل سیکس اور جینڈر ایکسپریشن میں فرق آ گیا. ٹھیک, اور یہ ہو سکتا ہے, میں بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایگزامپلس دی کہ ایسا ہو جاتا ہے. سو بایولوجیکل سیکس میل ہے, لیکن سائیکولوجیکلی وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ وہ فیمیل ہے. ناؤ لیٹس سپوز یو اینڈ آئی اینڈ آل آف اس وی وانٹ ٹو ہیلپ دس پرسن آؤٹ, وی وانٹ ٹو ہیلپ ہم, کیونکہ آپ نے اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنا ہے نا. کانفلکٹ کریٹ ہو گیا. کانفلکٹ کیا ہے؟ بایولوجیکل سیکس میں اور سائیکولوجیکل میں فرق آ گیا. میں نے کہا تھا نا, ایک اس کی بایولوجی ہے, ایک اس کی انوائرمنٹ ہے. انوائرمنٹ کے اندر سائیکولوجی بھی آ جاتی ہے. تو یہ دونوں چیزوں میں کانفلکٹ آ گیا. اب آپ نے اس کو پیس پہ لے کے آنا ہے, آپ نے اس کا کانفلکٹ ریزالو کرنا ہے. وچ میتھڈ از گوئنگ ٹو بی ایزیئر, کیونکہ یا تو آپ کو اس کو بایولوجیکلی آلٹر کرنا پڑے گا یا سائیکولوجیکلی کرنا پڑے گا. بایولوجیکلی آپ آلٹر کریں گے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو مین کیا جینیٹل سرجری کروا دیتے ہیں اس کی, ٹھیک ہے, سیکس چینج اس کا ہم لوگ جو ہے نا کروا دیتے ہیں, دوسرا پروسیجر. اور یہ بھی سیکس چینج یا اس کی انیٹمی کو بدلنے کی آپ کوشش کریں گے تو آپ نے کون سا اس کی ڈی این اے چینج کر دیا, آپ نے کون سا اس کے ہارمونس کو چینج کیا, آپ نے تو نہیں کیا. صرف ایک بندے کی انیٹمی بدلنے سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اس کو فیمیل بنا دیا. ایک بندہ, ایک مرد تھا, میل تھا, بایولوجیکل میل تھا, وہ فیمیل فیمنن فیل کر رہا ہے, تو وہ اگر وہ سیکس چینج سے گزر بھی جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا وہ ایک عورت بن گیا؟ صحیح. تو اور دوسری طرف یہ کہ اگر ہم اس کو سائیکولوجیکلی ٹریٹ کر دیتے, جو کہ پہلے سے ہوتا رہا تھا, اور انہوں نے باقاعدہ طور پر امریکہ میں ریپیریٹیو تھراپی بین کروائی, باقاعدہ ان کو ڈیمونائز کیا, ان ڈاکٹرز کو جو ریپیریٹیو تھراپی بات کرتے تھے. ہم ریپیریٹیو تھراپی کے وہ جو شاک ٹریٹمنٹ اور اس کے حق میں نہیں ہے کہ کوئی ایسا چیز کی جائے جس پہ اگلے کو ہارم کیا جائے, لیکن جہاں تک کاؤنسلنگ کی بات ہے, جہاں تک مینٹرنگ کی بات ہے, جہاں تک کسی کو گائیڈ کرنے کی بات ہے, اس کے ساتھ ایمپیتھائز کرنے کی بات ہے, تو واٹس دا پرابلم ود ریپیریٹیو تھراپی, واٹس دا پرابلم. اور جب اس کے ریزلٹس بھی نظر آ چکے ہیں, جب اس کے کچھ امپلیکیشن بھی نظر آئے, and it did work for a lot of people and it's still working for a lot of people. وہ اب ڈفرنٹ ناموں کے ذریعے ہو رہا ہے, اور بہت ساری ویب سائٹس آپ کو مل جائیں گی. وہ لوگ جو کہ پہلے اپنے آپ کو ہومو سیکشول سمجھتے تھے, یا اپنے آپ کو اپنے بایولوجیکل سیکس اور اپنے جینڈر ایکسپریشن کے اعتبار سے کنفیوز تھے, وہ اس کاؤنسلنگ مینٹرنگ ایکٹیویٹی کے تھرو گزرے, مے بی a month, 2 months, 3 months, 6 months, and alhamdulillah they came back on the other side feeling very much content with everything, so they didn't have to go through these surgical procedures and all that. اور اس کے اوپر by the way ایک پوری ویب سائٹ ہے, اس کا نام ہے sexchangeregret.com. اس کے اوپر باقاعدہ لوگوں کے اسٹڈیز موجود ہیں, اور بہت ساری سائیکولوجیکل اسٹڈیز بھی ہیں کہ ایون آفٹر سیکس چینج آپ کی مینٹل ہیلتھ امپروو نہیں ہو جاتی, سوسائڈ ریٹ کو بہتر نہیں ہو جاتا, بلکہ میں یہی مینشن کرنے والا تھا. سویڈن کی لانگیٹیوڈنل اسٹڈی ہے, جو کہ جو لانگ ٹرم اسٹڈیز ہوتی ہیں نا وہ زیادہ روبسٹ ہوتی ہیں, وہ فالو اپ کرتی ہیں پراپر سارے فیکٹرز کو.
اور سویڈن ایسی جگہ ہے جہاں پر ٹرانسجینڈرزم کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ایسی جگہ پر یہ اسٹڈی ہوئی ہے. انہوں نے نوٹس کیا, بلکہ ان کے انڈیکس ہوا کہ ایون پوسٹ سرجری ان کے سوسائڈل اٹیمپٹس بھی بڑھ گئیں, ان کی سوسائڈ آئیڈیشن بھی بڑھ گئی, ٹھیک ہے, آئیڈیشن یعنی اپنا وہ زیادہ سوچنا شروع, اور اٹیمپٹس اور ایون کنڈکشن بھی زیادہ ہوئی, ٹھیک ہے نا. اور یہ لانگ ٹرم ان کو فالو اپ کیا تھا 1973 سے لے کے 2003 تک کی جو فالو اپ اسٹڈی, یہ بہت ایکسٹینسو اسٹڈی ہے. ادر دین دیٹ میں یہاں پر ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ فار ایگزامپل یہ ہم نے بتایا نا کہ ڈسفوریا جو ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے. دیکھیں اس میں دو آپشن ہیں. آپ نے یہ سرجریز جو ہوتی ہیں نا, فار ایگزامپل اگر آپ ان کو اب میں کہوں گا نہیں کہ وہ اسے ریڈ اپ کرے کہ ہوتی کس طرح, یہ لائف لانگ ایک تو آلٹریشنز ہوتی ہیں اور اس میں انتہائی کاسٹلی ہوتا ہے, اور وہ بندہ وہ ہمیشہ وہ پین اور ان کے اندر جو پروسیسز ہوتے ہیں نا وہ تھرو آؤٹ چلتے ہیں, اور وہ باقاعدہ بندے کو اور ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ میں نے یہ نقلی ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ بندہ اور اذیت میں جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو سرجری والا پورشن ہے نا اس میں بہت یعنی ڈینجرس فیکٹرز ہیں. دوسرا جو آپ نے کہا کہ جو دوسری آپشن ہے سائیکولوجیکل تھراپی, اور یہ وہ آپ اگر اس میں ایک بہت سوچنے والی بات ہے, آپ اگر کسی آپ جانتے ہیں کسی میں جو بھی سن رہا ہے, میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ ذرا اس چیز کو دیکھیں کہ فیمنزم کہہ رہا ہوں سوری, فیمنینٹی جو ہے آپ کو کب پتہ لگا کہ فیمیل ہونا کیا ہوتا ہے, پیدا ہونے کے بعد یا پیدا ہونے سے پہلے, ٹھیک ہے. وہ کہے گا ظاہری بات ہے مجھے پتہ لگا کہ پیدا ہونے کے بعد. انہوں نے کہا کہ کیا ہوتا ہے, آپ اسے پوچھیں, وہ پھر آپ کو وہ صرف آپ کو کاؤنٹ کر سکے گا کہ جو بیہیویئر جو اس نے آبزرو کیے اپنے ہوش سنبھالنے کے بعد. لیکن اس کو سوشل کنسٹرکٹ کہتے ہیں, وہ سوشل وہی ہے نا, یہ تو ڈیفائن کیا ہوا ہے اس لیے وہ سمجھ رہا ہے میں فیمینن ہوں یا میل. دیکھیں آپ کے پیدا ہونے کے بعد جو سوشل کنسٹرکٹ آپ کو بتایا گیا نا اس کے مطابق آپ نے بعد میں سمجھا, یعنی یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ نے بعد میں آپٹ کیا, آپ نے بعد میں سمجھے, اپنے انوائرمنٹ سے پک اپ کیا. یہ بلکہ تھراپیز کے اندر باقاعدہ یہ اس بندے کو گو تھرو لے کے جاتے ہیں, پہلے مجھے بتاؤ کہ آپ جو فیل کر رہے ہو یہ کیا ہے, کیوں ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا آپ فیمیل کسے کہتے ہیں, آپ ذرا بتائیں تو صحیح, فیمیل کہتے کسے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی یہ کپڑے پہننے کو, اس طرح کرنے کو, اس طرح کرنے کو, ڈانس کرنے کو, یہ کرنے کو, مطلب یعنی وہ اس طرح کی چیزوں سے ڈیفائن کرتے ہیں. تو اس کا وہ پھر آہستہ آہستہ اس بندے کو ریئلائز کرواتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے نا یہ آپ کے مینٹلی بلڈ اپ ہوئی ہوئی ہے, آپ کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا ہے.